كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وقال تعالى في مقام آخر والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث منجيات العدل في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى وخشية الله في السر والعلانية وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الهدي الصالح والصمت الصالح والابتسام جزء من 25 جزءا من النبوة تین چیزیں انسان کی نجات کا ذریعہ ہے. پہلی چیز پر سابقہ جمعہ میں گفتگو ہوئی تھی صفت عدل و انصاف. ہر معاملے کے اندر خوشی ہو غمی ہو آپ کی ذات ہو یا کسی اور کی ذات ہو عدل و انصاف کی صفت کو اپنانے والا انسان نجات اس کا مقدر ہوتی ہے. دوسری چیز جو انسان کی نجات کا ذریعہ ہے وہ ہے میانہ روی اعتدال پسندی. میانہ روی کیا چیز ہے؟ اعتدال کیا چیز ہے؟ حدیث میں جو ہمارا عنوان ہے وہ القصد فی الفقر والغنى. ایک خاص مناسبت سے اعتدال کا ذکر ہے چونکہ آج ہمارا معاشرہ بے راہ روی کا شکار ہے، افراط و تفریط کا شکار ہے. لہذا مناسب یہ سمجھتا ہوں جب اعتدال اور میانہ روی کو عمومی طور پر بیان کریں ہر مسئلے میں ہر شعبے میں جس کا تعلق ہماری زندگی کے ساتھ ہے. میانہ روی کی شریعت نے ہمیں کیا ہدایت دی ہے؟ حقیقت یہ ہے یہ اعتدال اور میانہ روی ہمارے خرد و نوش، ہماری اولاد، ہمارا حسب و نسب، ہمارا خاندان، ہمارا مرتبہ یا ہمارا منصب سب سے زیادہ مقدم یہ صفت اعتدال ہے. جو کامیابی، جو خوبی، جو نجات اس صفت اعتدال اور میانہ روی سے حاصل ہو سکتی ہے وہ دنیا کی کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہو سکتی. دو طرف ہوتے ہیں، دو جہتیں ہوتی ہیں کسی بھی چیز کی، زیادتی اور کمی. ان دو جہت کے درمیان والا جو راستہ ہوتا ہے اس کو میانہ روی اور اعتدال کہتے ہیں، جس میں نہ غلط اور زیادتی ہو، نہ کمی اور کوتاہی ہو، نہ حد درجہ کسی کو اوپر کر دینا نہ نیچے کر دینا. روحانیت اور مادیت، اجتماعیت اور انفرادیت، ان کے درمیان ایسا راستہ اختیار کرنا جسے منہج اعتدال کہتے ہیں، یہ سب سے پسندیدہ راستہ ہے.
عربی میں اسے کہتے ہیں الوسط فضیلۃ بین الرذیلتین، دو کمزور چیزوں کے درمیان میں فضیلت اور مرتبے والے راستے کو اختیار کرنا اعتدال پسندی کہلاتا ہے۔ اس لیے ہمارے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے؟ جعلناکم امۃ وسطا، امت محمدیہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، ایک ایسی امت جو اعتدال کو پسند کرنے والی ہے، ہر شعبے میں میانہ روی کو اختیار کرنے والی ہے۔ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، کیوں؟ اس لیے کہ تم امت وسط ہو، میانہ روی جو اختیار کرے گا وہ بہتر انسان ہوگا۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، دوسروں کو اچھائی کا درس دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو اور خود بھی ایمان لاتے ہو۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں امت وسط جو لفظ استعمال ہوا ہے امت محمدیہ کے لیے، اہل ایمان کے لیے، یہ کس تناظر میں ہے؟ اس سے پہلے دو قومیں گزری ہیں، یہود و نصارہ۔ اگر ان کے منہج اور ان کے نظریے کو سمجھ لیا جائے تو امت وسط بھی سمجھ میں آ جائے۔ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے کیا کیا؟ عیسائی غلوب کا شکار ہو گئے، ایک رہبانیت اختیار کر لیا، راہب بن گئے، دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اچھا لباس پہننا، اچھا کھانا کھانا، اہل و عیال کا ہونا، کچھ بھی کوئی غرض نہیں، بس ایک خفیہ ٹھکانے پر جا کر بیٹھ گئے اور سمجھ لیا کہ یہی دینداری ہے۔ یہ رہبانیت اختیار کی انہوں نے، یہ دین کے اندر غلط تھا۔ اللہ نے فرمایا وَالرَّهْبَانِيَّةَ لِابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، یہ جو راہب بن گئے ہیں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے دین سے، ہم نے ان پر کوئی ایسی چیز لاگو نہیں کی تھی، انہوں نے خود اس دین کو بنایا اور اپنے اوپر مسلط کر دیا۔ صوفیت، یہ تصوف اسلام کو بدنما بیان کرنے کی ایک صورت ہے جو عیسائیوں نے کی تھی اور جہاں مسلمان کرتے۔ صوفیت کا درس دیا جاتا ہے، تصوف اختیار کرو، دنیا سے بے رغبتی، دنیا کو چھوڑ دیا جائے، دنیا کی عیش و عشرت کو چھوڑ دیا جائے، دنیا کی ہر حلال چیز کو چھوڑ دیا، بس اللہ اللہ کرو، مراقبہ کرو، چلے کرو۔ یہ وہی صوفیوں کا جو دین ہے، وہی عیسائیوں کا دین۔ دوسرا، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بولو، ایک اٹھا اس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ ہے، الیاذ باللہ، اللہ کے بیٹے۔ ایک نے کہا ثالث ثلاثہ، تین الہوں میں سے ایک الہ ہے، اور ایک اٹھا اور اس نے کہا کہ ہے ہی عیسیٰ علیہ السلام الہ اور کوئی الہ ہے ہی نہیں۔ تو یہ غلو، اس لیے اللہ رب العزت اور اس کے پیغمبر کی لعنت کا شکار ہوئے یہ عیسائی۔ اور دوسری طرف ہے یہود، انہوں نے کیا کیا؟ اللہ رب العزت کی آیات کو بیچ ڈالا، اپنی من مرضی کی تعبیلات کر کے حقائق کو چھپا دیا، آیات کا انکار کر دیا، انبیاء کا انکار کر دیا، حتیٰ کہ انبیاء کو قتل کرنا شروع کر دیا، انبیاء کا قتل نہیں کیا۔ اتنی تقصیر، اتنی کمی، اتنی کوتاہی کی کہ اللہ رب العزت کے غضب کا شکار ہو۔ یہ دو منہج تھے، دو نظریے، ایک غلو اور ایک تقصیر، ایک نے اونچا کر دیا اور ایک نے بالکل نیچا کر دیا۔ امت محمدیہ کو ان دونوں کے درمیان امت وسط بنایا ہے، جس نے منہج اعتدال کو اختیار کرنا ہے۔ ہر ایک چیز جو اس کا مقام ہے اسے وہ مقام دینا ہے، نہ اوپر کرنا ہے نہ نیچے کرنا ہے۔ ایسے لوگ جو اس راستے کو اختیار کریں گے یہ امت محمدیہ ہے اور یہ اہل ایمان ہے۔ اس کے بعد ہم یہ سمجھیں گے اس آیت کی روشنی میں
جو میانہ روی اختیار کرتا ہے، منہج اعتدال کو اختیار کرتا ہے، نہ غلو کرتا ہے اور نہ ہی وہ کمی کرتا ہے، تو یہ امت وقت ہے جس منہج کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ اور اگر کوئی شخص عبادات کے معاملے میں، ایمانیات کے معاملے میں، شخصیات کے مقابلے میں، حلال و حرام کے معاملے میں، کسی بھی معاملے میں غلو کرے گا تو اس کا تعلق عیسائیوں کے ساتھ ہوگا، اگر کوئی کمی کرے گا اس کا تعلق یہود کے ساتھ ہوگا۔ کیونکہ شریعت کا قاعدہ کلیہ ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی شکل و صورت اختیار کرے گا، جو منہج، جو نظریہ، جو فکر، جو طرز حیات اختیار کرے گا اور جس سے وہ مماثلت کرے گا، وہ انہی میں سے ہوگا۔ ہم دعا کیا کرتے ہیں؟ ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے یہی تو دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ ایسا راستہ عطا فرما دے جو صراط مستقیم ہے، جن پر چلنے والوں پر انعام ہوا، جو منعم علیہم کا راستہ ہے، یہود اور عیسائیوں کا راستہ ہمیں مت دکھا۔ یہ حقیقت میں اعتدال کی دعا ہے، منہج اعتدال کو مانگا جا رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم کے ذریعے۔ اس لیے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحت فرمائی ہے، ان الدین یسر، دین بڑا آسان ہے، ہماری طاقت سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ہر نفس مکلف ہے اور اللہ نے ہر نفس کو مکلف اس کی استطاعت کے مطابق کیا، اس سے زیادہ نہیں۔ ان الدین یسر، آسان ہے، وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، دین کے تعلق سے جو اپنے اوپر سختی کرے گا، تشدد کو اختیار کرے گا، سخت نظریے کو اپنائے گا، سخت مزاجی کو اپنائے گا، یہ دین اس پر غالب ہو جائے گا، پھر عمل نہیں کر پائے گا، اپنے اوپر بےجا پابندیاں لگائے گا اور اپنے آپ کو بہت زیادہ دیندار بنانے کے لیے دین کے حدود کو کراس کر کے، اس کے جو اصول ہیں اس کو کراس کر کے، تجاوز کر کے اپنے اوپر دین کی سختیاں نافذ کرنے کی کوشش کرے گا، تو یہ دین اس پر غالب آ جائے گا، مطلب یہ کہ وہ دین پر عمل نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا کیا کرنا ہے؟ فَصَدِّدُوا، سیدھے ہو جاؤ، بالکل جس طرح تیر سیدھا ہوتا ہے اس طرح سیدھے ہو جاؤ، سیدھے چلو، وَقَارِبُوا، اور دین کے جو حدود مقرر کیے گئے ہیں، اصول مقرر کیے، اس کے قریب قریب رہو، وَأَبْشِرُوا، خوشخبریاں سناؤ لوگوں، اس دین کی برکات، اس کے فوائد اور ثمرات لوگوں کے سامنے بیان کرو، وَاسْتَعِینُوا، اور مدد طلب کرو، کس سے؟ بالغدوۃ والروحۃ وشیء من الدلجۃ، صبح عبادت کرو، شام کو عبادت کرو، رات کو عبادت کرو، عبادات کے جو مواقع تمہیں فراہم کیے گئے ہیں ان میں اللہ کی بندگی کرو اور اللہ تعالیٰ سے استعانت مانگو۔ تو ان الدین یسر، دین آسان ہے، سختی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ کنکریاں چن کر لاؤ، مزدلفہ سے آپ نے مینا جانا ہے اور اب عمل یہ ہے کنکریاں مارنی ہے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ بن عباس سے کہ میرے لیے 7 کنکریاں لے کر آؤ۔ عبداللہ بن عباس کنکریاں لے کر آئے، ساتھ فرماتے کہ اس طرح کی کنکریاں تھیں جو 2 انگلیوں کے درمیان رکھی جائے تو آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنکری اپنے ہاتھ میں لی اور انہیں ہلانا شروع کیا، فرمایا ایاکم بالغلو، دین میں غلو سے بچنا، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، تم سے پہلے لوگوں کی بربادی اور تباہی اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ انہوں نے دین کے اندر زیادتی اور غلو کی۔ ایک خاص مناسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسئلہ سمجھا دیا، یہ کنکریاں ہیں، 7 کا عدد رکھنا ہے
اور اتنی ہی سائز کی ہونی چاہیے. اب تو پتنگ اٹھا کے مارنا شروع کر دے، یہ غلو ہے. 7 سے زیادہ اٹھا کر مارنا شروع کر دے، یہ غلو ہے. دین کے اندر ایک کیفیت بیان کی گئی ہے اور ایک کمیت بیان کی گئی. مقدار بھی مقرر ہے، معیار بھی مقرر ہے. جب یہ دونوں چیزیں ہوگی تو یہ اعتدال ہے. مقدار کے اندر اضافہ کریں گے، اعتدال سے ہٹ جائیں گے. مقدار میں کمی کریں گے، اعتدال سے ہٹ جائیں گے. معیار کے اندر کمی اور زیادتی کریں گے، اعتدال سے ہٹ جائیں گے. منہج اعتدال میں اختیار کرنا ہے، غلو سے بچنا ہے، تقصیر سے بچنا ہے. کسی کو کہتے ہیں میانہ روی. اگر غلو کیا جائے گا تو یہ انسان کی تباہی کا مقدر بن جائے گا. مختصر سا اشارہ کرنا مناسب ہے ہماری زندگی کے مختلف شعبہ جات. مثلا ایک جس کا سب سے ہماری زندگی میں بنیادی درجہ ہے وہ اعتقاد ہے، عقیدہ. اس میں اعتدال کیا ہے؟ جتنے بھی ادیان ہیں سب کے اندر افراد و تفرید ہے. کہیں غلو، کہیں تقصیر، کہیں وثنیت ہے، کہیں مجوسیت ہے، کہیں شرک ہے، کہیں رہبانیت ہے، کہیں الحاد ہے. تو شریعت اسلامیہ نے ایسا عقیدہ، ایسا صاف ستھرا منہج دیا ہے جس میں اعتدال ہے. اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو رب مان لیا جائے، اسی کو اپنا معبود برحق مان لیا جائے. اس کی صفات کے اندر نہ تمثیل ہو، نہ تشبیہ ہو، نہ تعطیل ہو. ایسا نظریہ اختیار کرنے والا اعتقاد کو اختیار کرتا ہے منہج اعتدال کے ساتھ. رب ایک ہی ہے، معبود ایک ہی ہے، اور اس کی جو صفات ہیں اس کی صفات میں اس کی مشابہت اختیار کرنے والا کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں. نہ تو کسی صفت کا انکار کیا جائے گا، نہ تعدیل کی جائے گی. یہ منہج اعتدال ہے. اعتقاد کے مسئلہ. تقدیر کا مسئلہ ہے. اب اس کے بارے میں 2 ضابطے ہیں، ایک غلو اور ایک تقصیر. ایک طرف قدریہ کھڑے اور انہیں کہا کہ ہم تقدیر کو نہیں مانتے، انکار کر دیا. دوسری طرف جبریہ کھڑے ہیں، انہوں نے کہا تقدیر اللہ رب العزت کا جبر ہے مخلوق پر. یہ 2 گمراہ ہو گئے افراد و تفرید کی وجہ سے. امت محمدیہ کو کون سا راستہ دیا ہے کہ تقدیر اللہ کے فیصلوں کا نام ہے، اللہ کے علم ثابت کا نام ہے. اپنے بندوں کے بارے میں جو کچھ اس کی مخلوق نے کرنا ہے اللہ نے اپنے علم ثابت کی وجہ سے اسے لکھ دیا ہے. اب جو کچھ ہو رہا ہے اس کے مطابق ہو رہا ہے. انسان اپنی مرضی سے کرتا ہے، لیکن جو کرتا ہے وہ ہوتا اللہ کی مشیت اور ارادے کے مطابق اور اس تقدیر کے مطابق. یہ منہج اعتدال ہے. انبیاء کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں منہج اعتدال کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ہر ایک کو ایک مقام دیا ہے. نبی کا ایک مقام ہے، ولی کا ایک مقام ہے، صحابی کا ایک مقام ہے. ہر ایک کا ایک مقام ہے. ان کو بڑھا دینا ان کے مقام سے یہ غلو ہے. ان کی شان میں گستاخی کر دینا یہ تقصیر ہے. منہج اعتدال کیا ہے؟ نبی کا وہ مقام جو اللہ نے اس نبی کو دیا اسے مانا جائے. ولی اللہ کا جو نیک اور ولی ہے اس کی ولایت کو مانا جائے. اور جو اللہ رب العزت کے پیارے انبیاء کے جو اصحاب ہیں ان کی صحابیت کو مانا جائے، ان کے مقام و مرتبے کو تسلیم کیا جائے. منہج اعتدال. اپنی طرف سے کوئی ضابطہ بنانا، اپنی رائے سے کوئی نظریہ پیش کرنا، یہ اس منہج اعتدال کے منافی ہو. اسی طرح ایک عبادت کا معاملہ ہے. عبادت میں بھی شریعت نے منہج اعتدال دیا، میانہ رہنا، افراط و تفرید کا بالکل خاتمہ. ایسے لوگ جو موسمی ہے عبادت کے اعتبار سے، عبادت بھی خود ساختہ، موسم بھی خود ساختہ، یہ کبھی بھی منہج اعتدال پر نہ قائم ہو سکتے ہیں نہ ہوں گے. یہ یہود و نصارہ کی طرز حیات پر اپنی زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں. ہمارا دین ایک ایسا منہج کو پیش کرتا ہے، ایسے اعتدال والے نظریے کو پیش کرتا ہے جس میں اللہ رب العزت نے حقوق اللہ کو بھی رکھا اور حقوق العباد کو بھی رکھا. مثلا
ساتھ کا جمعے ہم نے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھی. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کی شادی کر دی, عبداللہ بن عمر کی. شادی کے بعد اب یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کے گھر میں آتے ہیں, اپنی بہو سے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھتے ہیں تم نے کیسے پایا. اب اس بہو نے کنایتاً جواب دیا. کنایتاً جس کا مفہوم یہ ہے آج تک ہمارے پوشیدہ معاملات کو جاننے کی کوشش نہیں کی اور ہمارے بستر کو بھی نہیں روندا. دن بھر روزے سے ہوتے ہیں, پوری رات قیام میں گزارتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بات کو سنا اور سمجھ گئے, اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آ کر بتایا کہ عبداللہ بن عمر کا یہ نظریہ ہے, یہ طرز عبادت ہے, آپ سمجھائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا. آپ نے تم ہی ہو جو اس طرح کرتے ہو. فرمایا بھی ابھی بہومی, میرے ماں باپ آپ پر قربان جائے, میں بھی وہ شخص ہوں جس کے بارے میں آپ کو ایک شکوہ پہنچا ہے. اور اس نے کیا کہا تھا, لَأَصُومَنَّ النَّهَارَ وَأَقُومَنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ, جب تک میں زندہ ہوں پوری زندگی دن بھر روزہ رکھوں گا, پوری رات قیام کروں گا. عبادت کی سوچ دیکھیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں, نہ استطاع, تیرے اندر یہ نہ طاقت ہے نہ شریعت نے اسے اس بارے میں مکلف کیا ہے. ایسی عبادت جس سے دوسروں کے حقوق تلف ہوتے ہو, ایسے اعمال جس سے دوسرے کے حقوق کی حق تلفی ہوتی ہو, شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. ان لجسدک علیک حقا ولعینک علیک حقا ولاہلک علیک حقا ولربک علیک حقا فآت کل ذی حق حقا. تمہارے جسم کا تم پر حق ہے, تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے, تمہارے اہل و عیال کا تم پر حق ہے, تمہارے رب کا تم پر حق ہے. سارے حقوق ادا کرو, کسی کی حق تلفی مت کرو. یہ ہے شریعت, یہ منہج اعتدال ہے, یہ میانہ رنی. گھر والوں کی خدمت میں لگ جائے, اللہ کے حقوق چھوڑ دے, یہ زیادتی ہے. اللہ کے حقوق کی پرواہ کرے, مخلوق کے حقوق کو چھوڑ دے, یہ زیادتی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ہمیں یہ منہج سکھایا گیا ہے, اے پروردگار ہمیں دنیا بھی اچھی عطا فرما دے اور آخرت بھی اچھی عطا. دنیا والوں کے حقوق بھی ادا کرو, اس رب کے حقوق بھی ادا کرو, کسی کے حق میں حق تلفی مت کرو. یہ منہج اعتدال ہے, عبادت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد میں دو ستونوں کے درمیان ایک رسی کو باندھا ہوا دیکھا. آپ نے فرمایا ماں آتا, یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے رسول, یہ رسی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے باندھی. رات کو قیام کرتی ہے, جب تھک جاتی ہے رسی کا سہارا لے لیتی ہے. تھوڑی دیر کے لیے جب نشاط بحال ہوتا ہے, چستی آتی ہے, پھر دوبارہ قیام میں شروع ہو جاتی ہے. آپ کا ہلو, اس رسی کو کھول دو. تم میں سے کوئی بھی شخص اللہ کی بندگی اور عبادت اس حالت میں کرے کہ اس کے اندر نشاط ہو, چستی ہو. جب طاقت جواب دے دے, سستی آنا شروع ہو جائے, بس کرے. تم بیجا اپنے اوپر سختی کر کے اکتاہٹ کا شکار ہو جاؤ گے. اللہ رب العزت اجر دینے سے نہیں اٹھتا تھا. بہتر عمل وہ ہے جس پر استقامت اختیار کی جائے, چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. جذبہ آیا اور پوری رات قیام کر لیا, اور اس کے بعد ایسا جذبہ ٹھنڈا ہوا کہ فرض عبادت ہی ختم ہو. یہ اعتدال نہیں ہے. 3 افراد ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا استفسار کرتے ہیں. آپ کی عبادت بتائی جائے. بتا دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام بھی کرتے ہیں, سوتے بھی ہیں, اور روزہ بھی رکھتے ہیں, چھوڑتے بھی. آپ نے شادیاں بھی کی ہوئی ہے. تینوں نے یہ سوچا کہ انہم تقالوہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو اپنے لیے کم سمجھا, کچھ زیادہ ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم علی الخطا ہے,
ہم تو گناہگار ہیں، ہمیں زیادہ عبادت کرنی چاہیے. اب کچھ تجویز کرتے ہیں. ہر ایک کی رائے اور سوچ الگ ہوتی ہے. شریعت نے اس عبادت کے معاملے میں اظہار رائے یا آزادی نہیں دی کہ جو مرضی چاہو عبادت کر لو، جسے چاہے دین بنا لو. نہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ایک شخصیت ہمارے لیے آئیڈیل بنا دی اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب دین انہی سے لینا ہے. جو بتا دیا وہ دین ہے، جو نہیں بتایا وہ دین نہیں ہو سکتا. اب تینوں نے کیا کہا؟ ایک نے کہا میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، کبھی روزے نہیں چھوڑوں گا، کوئی روزہ نہیں چھوڑوں گا. دوسرے نے کہا پوری رات کیا ہوگا، سونا نہیں ہے. تیسرے نے کہا شادی اللہ کی عبادت سے دوری کا سبب ہے، ان کے حقوق ادا کرنے پڑیں گے، بچوں کے حقوق ہیں، دیگر معاملات میں شادی نہیں کروں. عبادت کے تعلق سے اگر ہم دیکھیں تو سوچ بڑی پیاری ہے کہ دین داری اور اللہ کو راضی کرنا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتا چلی تو آپ نے بلا لیا، انتم الذین قلتم کذا و کذا، تم لوگوں نے یہ بات کہی ہے. کہا جی ہاں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انی اخشاکم للہ واتقاکم لہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور اسی کی خشیت میرے دل میں ہے، سب سے زیادہ اس سے ڈرتا ہوں. فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے عبادات کے معاملے میں، دین کے معاملے میں میری سنت کو چھوڑ دیا، میرے طریقے کو چھوڑ دیا، ایسے شخص کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ دین کے معاملے میں، عبادت کے معاملے میں آزادی کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کی عبادت سے کیسے بڑھا جا سکتا ہے؟ آپ کی طرز عبادت سے کمی کیسے کی جا سکتی ہے؟ جو بتا دیا بس اسی کو اختیار کرنا ہے. مقدار بھی بتا دی ہے اور معیار بھی بتا دیا ہے. اس منہج کو لے کے تو منہج اعتدال ہے. عبادات کے معاملے میں کمی اور زیادتی ہوئی تو انسان اپنی ہلاکت کو اپنے ہاتھوں سے تیار کر رہا ہے. خوشی اور غمی عبادت کے معاملات میں سے ہے. اس میں منہج اعتدال ہمیں بتا دیا گیا ہے. خوشی کے دائرے میں رہ کر اللہ کا شکریہ پہلے ادا کرنا ہے. کمی آ جائے تو صبر کرنا ہے. یہ منہج اعتدال ہے. ہمارے معاشرے میں بے رحم ابھی دیکھیں، خوشی آ جائے تو خوشی کو منانے کا وہ انداز جو یہود و نصارہ کا ہے، غمی آ جائے تو وہ انداز جو یہود و نصارہ کا ہے اور کہتے ہیں امت محمدیہ ہے. منہج اعتدال کو چھوڑا جائے گا یا تو وہ یہودیت ہوگی یا عیسائیت ہوگی. منہج اعتدال کو اختیار کیا جائے گا تو یہ صرف امت محمدیہ کا کام. امت وسط کا مطلب یہ ہے کہ نہ یہودیت ہوگی نہ عیسائیت ہوگی. اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہوئے، منہج اعتدال کو اختیار کرتے ہوئے امت وسط بنتے ہیں. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ درجات کیا ہے، نجات کیا ہے؟ القصد فی الفقر والغنا، جو شخص فقیری میں بھی اور امیری میں بھی منہج اعتدال کا اختیار کرتا ہے، کمی اور زیادتی نہیں کرتا، افراط و تفریط نہیں کرتا، یہ انسان نجات پاتا ہے. مالی اعتبار سے ہماری زندگی کے دو حصے ہوتے ہیں. کسی کے پاس پیسے زیادہ ہے، کسی کے پاس پیسے نہیں ہے. ذریعہ معاش بہتر ہے، افضل ہے، غنا والا ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس فقیری ہے. شریعت نے منہج اعتدال کیا بتایا ہے؟ آپ امیر ہیں یا غریب ہیں، لیکن بس میانہ روی اعتدال کو اختیار کریں، اس میں آپ کے لیے نجات ہے. دو آیات میں قرآن کریم میں ہمیں یہ مزید تشریح کر دی ہے. عباد الرحمان کی صفات بیان ہوئی ہے. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جب بھی خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں یا اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، جہاں بھی نفقہ ہے، خرچ کرنا ہے، تو انداز کیا ہوتا ہے؟ لم یسرفوا، اسراف نہیں کرتے. جو حد ہے اس حد سے نہیں بڑھتے. ولم یقتروا، اور نہ وہ کمی کرتے ہیں. ایک حد مقرر کر دی گئی، اس سے کمی بھی نہیں کرتے. تو یہ ایک لمٹ ہے، اس لمٹ میں رہ کر وہ خرچ کرتے ہیں، نہ وہ کمی کرتے ہیں نہ زیادتی کرتے ہیں. وقان بین ذلک قواما، ان کے درمیان جو راستہ ہے اس راستے میں رہتے ہیں. دوسری جگہ کیا فرمایا؟
ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کے ساتھ مت لگا دو. پیسے ہیں لیکن اس گردن کے ساتھ اپنے ہاتھ کو لگایا ہوا ہے اور یہ ہاتھ جیب میں نہیں جا رہا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا جائے. جو مصارف خرچ کرنے والے ہیں وہاں پر خرچ نہیں کیا جا رہا. کنجوسی مت کرو، بخیلی مت کرو، نہ اپنے ذات کے بارے میں، نہ اہل و عیال کے بارے میں، نہ اللہ کے راستے. اللہ تبسطا کل البسط، اور نہ پورا ہاتھ کو کھول دو کہ جتنا مال ہے سارا اللہ کے راستے میں دے دیا اور خود کنگلے ہو کر بیٹھ گئے، دوسروں سے مانگنے لگ گئے. نہ کنجوس بنو، نہ اتنا ہاتھ کو کھول دو کہ سارا خرچ کر دو، پھر دیکھتے رہو میں کیسے زندگی گزاروں. فتقعد ملوما محسورا، نتیجہ کیا ہوگا؟ سب خرچ کر دیا، ملامت زدہ بن کر بیٹھ جاؤ گے، قید ہو جاؤ گے. اب میں اپنی زندگی کیسے گزاروں؟ اعتدال کا راستہ اختیار کریں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد، تین چیزیں انبیاء کو جو اللہ رب العزت نے نبوت کے اجزاء دیے ہیں، ان اجزاء میں سے ایک جو یہ بھی ہے کیا؟ بہترین راستہ اختیار کرنا، بہترین خاموشی. بہترین خاموشی کا مطلب یہ ہوتا ہے جہاں خاموش رہنا بہتر ہو وہاں خاموش رہا جائے، جہاں بولنا بہتر ہو وہاں بولا جائے. منکرات دیکھ رہا ہے، برائی دیکھ رہا ہے، چاہیے تھا بات کرے، خاموش کرائے، لیکن خاموشی اٹھ کے بیٹھا ہے. ایسی جگہ خاموشی بہتر نہیں. خاموشی جہاں بہتر ہو وہاں خاموش ہو جائے. بل اقتصاد، میانہ روی اختیار کرے، منہج اعتدال کو اختیار کرے ہر حالت. اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان طوبی لمن ہدی للاسلام، اس انسان کے لیے جنت کی بشارت ہے جسے اسلام کی رہنمائی عطا ہو گئی اور اس انسان کو اتنا رزق دے دیا گیا جس پر اس کو اکتفا کر لیا گیا، جس پر وہ کفایت کر جائے، جس پر اس کے لیے اقتصاد آسان ہو جائے، منہج اعتدال اختیار کرنا آسان ہو جائے، کمی اور زیادتی کا راستہ اختیار نہیں کرتا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ تو دعا کرتے تھے اللہم اجعل رزق آل محمد کفافا، اے اللہ آل محمد کا رزق اتنا بنا دے کہ ان کو کفایت کر جائے، جس میں کمی اور زیادتی کی کوئی صورت ہی نہ. آخر میں یہ دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پڑھا کرتے تھے، اس دعا کو یاد کر لے، اس دعا پر عمل کر لے، نجات ہی نجات ہے. اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق احیینی اذا علمت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفاۃ خیرا لی. اے غیب کو جاننے والے، اے اپنی مخلوق پر قدرت رکھنے والے، مجھے زندہ رکھ جب تک تو میرے لیے حیات کو بہتر سمجھتا ہے. اس دنیا میں مجھے زندہ رکھنا، اور جب تو یہ سمجھے کہ میرے لیے وفات بہتر ہے توفنی، ہے اللہ مجھے فوت کر دے. اسألک خشیتک فی السر فی الغیب والشہادہ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں غیب اور شہادت دونوں حالتوں میں، لوگوں کے سامنے ہوں یا انفرادی ہوں، اے اللہ تجھ سے تیرے ڈر کا سوال کرتا ہوں. ہر حالت میں، تنہائی میں ہو یا لوگوں کے سامنے ہو، تجھ سے تیری خشیت کا سوال کرتا ہوں. وکلمۃ الحق فی الغضب والرضا، اے اللہ تجھ سے کلمہ حق کا سوال کرتا ہوں، چاہے خوشی کی حالت ہو یا غمی کی حالت، غصہ ہو یا خوشی ہو، رضا مندی ہو، اور ہر حالت میں اے اللہ عدل کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، مجھے صفت عدل عطا فرما. بالقصد فی الفقر والغنی، اے اللہ تجھ سے میانہ روی کا سوال کرتا ہوں، منہج اعتدال کا سوال کرتا ہوں، امیری میں بھی اور غریبی میں بھی. واسألک لذۃ النظر الی وجہک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے چہرے کے دیدار کا. والشوق الی لقائک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اپنی ملاقات کا شوق مجھے عطا فرما. واعوذ بک من ضراء مضرہ ومن فتنۃ مضلہ، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ایسی تکلیف کی جو نقصان پہنچائے اور ایسے فتنے کی جو گمراہ کر دے. اللہم زینا بزینۃ الایمان واجعلنا ہداۃ مہدیین
اے اللہ ایمان کی زینت سے ہمیں مزین فرما دے، اے اللہ اپنے ہدایت یافتہ بندوں میں شمار کر دے۔ یہ ایک بہترین دعا ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، نجات اور درجات کے سارے اسباب اس میں موجود ہیں۔ اس دعا کو یاد کریے، پڑھیے، پڑھتے رہیے، اس کے مطابق اپنے نظریے کو بنا لیجیے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جمیع معاملات میں اپنی زندگی کے تمام شعبات کے اندر منہج اعتدال کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔